افتخار احمد صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ میرے والد، والدہ اور میری بہن کی ڈیتھ، اور اس نوجوان کی ڈیتھ جو میرے ساتھ بیڈن روڈ پہ بھاگ رہا تھا ایوب خان کے دور میں. نعیم اس کا نام تھا، پچھڑے کا رہنے والا تھا. فائر ہوا، اس کے پشت پہ گولی لگی، وہ گر گیا. وہ لمحہ میں کبھی نہیں بھلا سکتا. اس کو بڑی مشکل سے میں اگلے چوک تک لے جا سکتا. آپ کو یاد پڑتا ہے اس نعیم سے جو جمہوریت کے لیے لڑ رہا تھا، اس نے کیا آپ سے کہا؟ میرا محلے دار تھا. آخری بات کچھ نہیں، ہم دونوں بھاگ رہے تھے. یہ ہم نے یادگار بنائی تھی وہاں پہ بیڈن روڈ پہ. اس کی بعد میں لوگوں کی سماج ہی بدل گیا تو کہاں یادگار ہیں. تو کچھ نہیں، مال سے ہم اس زمانے میں ٹرک کا چھجا ہوتا نا کہ گن مین پولیس وہاں بیٹھے ہوتے تھے فائر کرنے کے لیے، اور 303 ہوتی تھی. تو ہم جب یہ چیز کرتے آ رہے تھے تو ہم ادھر کو بھاگے. تو ہم دونوں بھاگ رہے ہیں. میں نے محسوس کیا کہ دھڑس گرا ہے، اینڈ آئی سا کہ بلڈی ہٹ ہو گیا. میں کبھی بھی، کیونکہ اس کے ساتھ میری بہت انڈرسٹینڈنگ تھی. پچھلے میں تھا، ہمیں اکٹھے نکلتے تھے جلوسوں کے لیے. اس کے پاس سائیکل تھی، وہ مجھے سائیکل پہ بٹھا کے انجینئرنگ یونیورسٹی تک سفر کروایا کرتا تھا. تو وہ مجھے دکھ ہے، بیکاز آپ فیل نہیں کر سکتے کیا اس لمحے آپ پر کیا بیتی ہو. I can understand. اللہ اکبر. اس ملک کے لیے، عوام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، بہت، خوابوں کے لیے. آج بھی دے رہے ہیں. وی آر ٹاکنگ، ہمارے بارڈرز کے اوپر نوجوان دے رہے ہیں، ان کے افسر دے رہے ہیں. دے رہے نہیں دے رہے، ان کی ڈیڈ باڈیز جا رہی ہیں، ان کے گھروں میں نہیں جا رہی. دے رہے ہیں. ایک مسلسل عمل جاری ہے. ہم اس عمل سے انکار تو نہیں کر سکتے. جو لوگ کرتے ہیں مجھے ان پہ، ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو جی کرتے ہیں. کوئی ریاست فوج کے بغیر نہیں چل سکتی. اگر چلتی ہیں تو ریاستیں پتہ ہے، جو جن ریاستوں کی ہم بات کرتے ہیں نا، سوشل جو سہولتیں دیتی ہیں، کیا ان ریاستوں میں آرمی نہیں ہے؟ کیا یہ امریکہ نام بہادر صاحب کے پاس آرمی نہیں ہے؟ اب سوال ہے کہ دا رول آف دی آرمی پہ ڈبیٹ از سم تھنگ وچ کین بی آلویز. اس میں کمزوری سیاسی جماعتوں کی ہے کہ کاش سیاسی جماعتیں میری بات مان کے 8000 یونین کونسل میں اپنی تنظیم سازی کر لیں. اگر 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیاں 8000 یونین کونسلوں میں تنظیم سازی کریں اور ہر پارٹی کا 100 ورکر بھی ہو، تو آپ اندازہ لگائیں کتنے لاکھ لوگ ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس کے ممبر بنو. ہم باتیں بڑی کرتے ہیں، ہم سیاسی پارٹیوں کی رکنیت نہیں لیتے. دنیا میں جمہوریت کے اندر لوگ سیاسی پارٹیوں کی رکنیت لے کے ان کے نظریات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سیاسی عمل کا حصہ بنتے ہیں. اور ہم یہاں پہ سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنتے. ہم کسی اور عمل کا حصہ بننے کو تیار ہیں. تم میری پگڑی چھاڑ رہے ہو، میں تمہاری پگڑی چھاڑ رہا ہوں. ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ غربت کو کیسے ختم کرنا ہے، اچھی تعلیم کو کیسے لے کے آنا ہے، اچھی زندگی کیسے گزارنی ہے. ہمارے پاس اچھے پلے گراؤنڈ نہیں ہیں. کیا باتیں کرتے ہیں ہم. افتخار بھائی، سب سے بٹر مومنٹ زندگی کا، آپ کی سب سے تلخ ترین یاد؟ I don't think کوئی ایسا نہیں. بہت آئے اور بہت گئے، ایک تو نہیں ہے نا. 72 ایئرس میں بہت ایسے لمحے کوئی اس وقت جو فوری طور پہ یاد آ رہا ہے، آپ شیئر کرنا چاہیں؟ میں نے سبی کی جیل بھی کاٹی ہے، میں نے لاہور کا قلعہ بھی کاٹا ہے. تو میں وہ بھی ہوں جس کے بارے میں نوائے وقت کے بیک پیج پہ لکھا گیا کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. کہ لوگ مسنگ پرسن کی بہت بات کرتے ہیں، میں مسنگ پرسن کی بات کر رہا ہوں بہت اس زمانے کی. ہر دور میں یہ تو رہا ہے نا جی معاملہ.
بہت بٹر لمحات بھی ہیں. وہاں بھی تھا کہ جو آپ کو انٹروگیٹ کرنے والے آفیسر تھے وہ کون تھے. وہاں پہ اچھے لوگ بھی تھے. وہاں پہ جو میرا گن مین تھا باہر میری بیرک کے بعد, اس نے مجھے کہا کہ یار تو نماز پڑھ لیا کرو. اس نے مجھے پھر سکھایا. میں نے اس کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا کہ میں پرزنر وار رہا ہوں. اچھا. جو بیٹر لمحے کی بات کرتے تو ایک بیٹر لمحہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب مسعود مفتی نے میرے خلاف ڈی سی لاہور نے گواہی دی مارشل لا کورٹ میں آ کے, مجھے وہ دکھ ہوا کہ ڈپٹی کمشنر لاہور کو یہ رول پلے نہیں کرنا چاہیے تھا. بڑے مزے کی بات ہے, بعد میں وہ خود بھی پرزنر وار رہا بنگلہ دیش میں, اور میری اس کی ملاقات ہوئی وین ہی واز اے کمشنر راولپنڈی. تو میں نے اس سے پوچھا جیل کیسی ہوتی ہے, تو کہتا آپ مجھے طنز مار رہے ہیں. میں نے کہا میں طنز نہیں مار رہا, میں ویسے پوچھ رہا ہوں. بہت قربانی ہے لوگوں کی یار. میں نے جیسے کہا میں تو ان میں سے ایک ہوں. بہت ان سنگ ہیروز ہیں. ابھی آپ نعیم صاحب کا ذکر کرتے تو حسن ناصر مجھے یاد آیا. جیل میں کتنے اچھے خاندان کا تھا, نفیس خاندان کا, نواب خاندان کا. ان کی والدہ جب آئی ہیں تو وہ ان کی لاش کا انہیں وہ نہیں تھا, ان کی ٹانگ پہ ایک زخم تھا کسی جگہ پہ, میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا ہے. تو آئیں تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ زخم نہیں ہے اس کی ٹانگ پہ, اور میرے خیال میں ان کو میت بھی اپنے بچے کی نہیں مل سکی. یہ فرمائیے کہ جو لوگ اب اس دنیا میں نہیں ہیں, اور آپ کے ان سے ذاتی مراسم تھے یا نہیں تھے, وہ اس ملک میں تھے کہ کہیں بھی تھے دنیا میں, ان میں سب سے پہلے کسے ملنا چاہیں گے آپ؟ ویری ڈیفیکلٹ کویشچن, اگین ویری ڈیفیکلٹ. میں ظفر اللہ جمالی کا نام لوں, میں تاج جمالی کا نام لوں, میں غلام حیدر کا نام لوں, میاں اظہر کا نام لوں, غلام مصطفیٰ جتوئی کا نام لوں, ممتاز بھٹو کا نام لوں. آپ کو پتہ ہے ان میں سے بیشتر لوگوں میں نسبتاً سادگی کامن تھی. غلام حیدر میں وہی کہہ رہا ہوں, میرے گھر آ کے بیٹھ جاتے تھے. ہی واز چیف منسٹر, بیٹھ جاتے تھے, گپے گھنٹوں گپے چلتے. ملک میراج خالد صاحب کا بھی یہی تھا. ملک صاحب سے میری اتنی فرینکنیس نہیں تھی, لیکن میں نے کہا سادگی. اور ملک صاحب نے مجھے ایک دفعہ جھاڑا تھا. لاہور میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا, اس کا الزام میرے پہ دیا جماعت اسلامی نے, اور لوگ مجھے ختم کرنے کی اسکیم بنا چکے تھے. ملک میراج خالد صاحب لکشمی مینشن میں رہتے تھے. He came down to Party House. He told me get lost, یہاں سے دفع ہو جاؤ. اور حسن لطیف صاحب ہوتے تھے ایک میوزک ڈائریکٹر, جی ان کے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی. انہوں نے کہا میرے ساتھ بیٹھو, میں تم یہاں سے نکلو, بیکاز they might eliminate you. زندگی سب سے زیادہ کس روپ میں ملی آپ کو؟ اسٹرگل اوور آل تھرو آؤٹ. تو زندگی کا ایک ہی چہرہ آپ کو ملا, اسٹرگل. اس میں طمانینت اور آسودگی زیادہ آپ کو فیل نہیں ہوتی؟ دیکھو طمانینت اور آسودگی اس اسٹرگل میں ہی مل جاتی ہے. ہاں بڑی اہم بات کیا ہے, فیض تھی راہ سر بسر منزل, ہم جہاں پہنچے کامیاب. بہت بہت شکریہ افتخار احمد صاحب, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے, تھینک یو سو مچ. جو لوگ سنتے ہیں ہمیں, میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے رب ان کے قلبوں کو وسیع کر, بے شک. اے رب ان کو اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا کر جس میں ان کی بھی بہتری ہے, ملک کی بھی بہتری ہے, ان کے خاندان کی بھی بہتری ہے, ان کے قریب میں رہنے والوں کی بھی بہتری ہے. بہت بہت شکریہ افتخار صاحب, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے. اور ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی اس سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا, میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. شاعر کو شعر یاد آئے گا, اور کیا ہے, پر تانوں مزہ آئے گا. پلیز. سب کا محبوب مشغلہ ہے یہاں, سب کا محبوب مشغلہ ہے یہاں, آئیے پگڑیاں اچھالتے. بہت افسوسناک مشغلہ ہے. میری دعا ہے کہ ہم بہت جلد اس مشغلے سے باہر نکلیں. آمین آمین. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. یہ تھا آج کا زبردست. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.